رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت 186۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتبلغن فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان سے کی جانے والی آزمائشوں میں ضرور ڈالا جائے گا، اور تم کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے، مگر ان حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر جمے رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ یہ قرآن کی وہ عظیم الشان آیت ہے جو انسان کو وقت کے طوفان میں چٹان بنا سکتی ہے۔ یہ آیت کوئی عام اعلان نہیں، بلکہ یہ انسانی زندگی کا وہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے طے فرمایا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں امام بخاری اور مسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن زید کے ساتھ مجلس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی منافق بیٹھا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ناک بھویں چڑھائی اور دکھ پہنچانے والی باتیں کہی، جس سے صحابہ اکرام کو بہت غصہ آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی تاکہ مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے کہ حق کی راہ میں تکلیفیں آئیں گی۔ دنیا میں آنے والا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایمان لانے کے بعد راستے آسان ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں لام تاکید بنون ثقیلہ کا استعمال فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امتحان ہو کر رہے گا۔ کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے امتحان ہوگا، کبھی بیماری اور موت میں آزمائش آئے گی، یا اللہ کی راہ میں شہادت۔ ان تمام آزمائشوں میں صبر سے ڈٹے رہنا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ سورہ بقرہ آیت 155 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے خوف سے، بھوک پیاس سے، جان و مال سے، پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ تمام مشکلوں اور آزمائشوں میں صبر کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی عنایت کی بارش ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود، نصارہ اور مشرکین اپنی زبانوں سے تمہیں بہت دکھ پہنچائیں گے، وہ اسلام کا مذاق اڑائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازیبا باتیں کہیں گے، اور تمہارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کے دشمن تو آج بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں صبر اور تقوی کو ڈھال بنایا جائے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاؤں کی ہوتی ہے، پھر ان کی جو ان کے بعد سب سے بہتر ہوں، پھر ان کی جو ان کے بعد سب سے بہتر ہوں۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر دین میں سخت ہو تو آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں۔ اس لیے مومنوں کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ دین کی راہ میں مشکلیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ضرور آزمائے جاؤ گے، تمہارے مال اور جان میں آزمائش پیش آ کر رہے گی، بہت سی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو بلا شبہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ واقعی میں یہ حوصلے کا کام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ راہ حق پر چل رہے ہوں یا راہ حق پر اپنا قدم رکھا ہوا ہو تو آپ کی آزمائشیں نہ آتی ہوں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ اور یہی راہ حق کی کامیابی کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر آزمائش نہیں آ رہی ہو یا آپ کی مخالفت کوئی نہیں کر رہا ہو تو سمجھے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی کمی ہے، اس لیول تک ہمارا ایمان پہنچا ہی نہیں۔ ایسا ضرور ہوگا کہ آزمائش آئیں گی، مال سے بھی، اولاد سے بھی اور جانوں سے بھی۔ اگر ہم اہل ایمان والوں کی مشکلیں اور آزمائشوں کی اگر فہرست ہم دیکھیں گے تو ایک نہیں بہت ساری ہیں۔
پورے واقعات مکی زندگی کے ان کے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے ایمان کا اقرار کیا تو مشکلیں اور آزمائشیں ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان سے نہیں پھرے۔ لیکن ہمیں ذری سی بھی مشکل آتی ہے، قرآن کی کلاس ہو یا درس میں لوگوں نے کچھ ہمیں کہہ دیا تو ہم جلد گھر بیٹھ جاتے ہیں، جلدی ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ مگر صحابہ اکرام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ اس قسم کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ منہ در منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، جادوگر، مجنون، کیا کیا نہیں کہا، نعوذ باللہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس وقت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے کئی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ بخاری میں یہ واقعہ درج ہے 4566۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابیوں کے ساتھ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ آپ خچر پر سوار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سواری بہت پسند تھی اور اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سواری کیا کرتے تھے۔ تو راستے میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے جا رہے تھے تو کچھ دھول سی اڑی اور عبداللہ بن ابی کے اوپر جا گری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے، سواری سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سلام کیا اور اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی اور کچھ سخت کلمات کہے۔ وہاں بہت سارے مسلمان بھی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور لڑنے کے لیے آگے آ گئے۔ قریب تھا کہ جھگڑا ہو جاتا دونوں کے درمیان، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش کرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور ان کو آپ نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم تو عبداللہ بن ابی کو سر پر تاج رکھنے والے تھے، آپ کے آنے کی وجہ سے یہ سارا اس کا خوف اور اس کی حکومت دھری کی دھری رہ گئی، اسی بنا پر وہ آپ سے غصہ ہوا ہے اور آپ سے خور کھاتا ہے۔ تو آپ اس کی باتوں کو دل پر نہ لیجئے، وہ دل ہی دل میں آپ سے خلش رکھتا ہے، لہذا آپ اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیجئے اور صبر کیجئے، درگزر کیجئے۔ اس طرح سعد بن عبادہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر دی اور ہمت دلائی۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو ہمیں ملیں گے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی کہتے ہیں، اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی جس کو اللہ نے ہدایت دی ہو سکتا ہے پہلے کی زندگی میں وہ لاپرواہی اور غفلت میں گزاری ہو، لیکن اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ نیک بن گیا وہ شخص۔ یہ پہلے نمازیں نہ پڑھتا تھا، اب نمازیں پڑھنے لگ گیا۔ پہلے وہ عورت پردہ نہ کرتی تھی، اب پردہ کرنے لگ گئی۔ حرام حلال کی تمیز نہ تھی تو اب اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرنے لگ گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمارے یہاں بھی بہت مشہور جملے بنا کے رکھ دیے ہیں، ان کی ہنسی اڑانے کے لیے، ان کو واپس پرانی زندگی یاد دلانے کے لیے یا گناہوں کی یاد دلانے کے لیے کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یا پھر کہتے ہیں بہت دیکھے ہم نے ایسے نیک پارسا لوگ، ان کی پوری ہسٹری سے ہم واقف ہیں۔ ایسا کچھ بھی بالکل نہیں کہنا چاہیے، یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ کسی کی پرانی غلطیوں کو اوپر شرم دلائی جائے، اس کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ لیکن یہ تو ہوتا ہے، تانے پیچنے تنزیہ باتیں یہ تو سننی پڑیں گی، اس کے مقابلے میں آپ بے صبر ہو کر ایسی باتوں پر نہ اتر آؤ جو انصاف اور تہذیب اور اخلاق کے خلاف ہو۔ آپ صبر سے کام لیجئے، اور صبر استقامت کا نام ہے، ڈٹے رہنے جمے رہنے کا نام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے، اور یہ درجہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے کوئی بھی حالت بری نہیں ہوتی اگر وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ لوگوں کی نصیحت والی باتوں اور تنقید پر صبر کرتے رہیں تو آخرت میں بڑے اجر کی صورت میں بدلہ ملے گا۔ نصیحت
اور تنقید کو برا نہ سمجھیں. کوئی تنقید کرے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. ایک برتن کو اگر ایک ہاتھ مانج رہا ہے تو وہ کیسے نکلے گا؟ اور اگر ایک ہی برتن کو 10 ہاتھ مل کر مانج رہے ہوں تو اس کی چمک کے کیا کہنے. تو اسی طرح آپ کی ذات پر اگر کوئی ایک تنقید کرتا ہے تو آپ کے اندر کی ایک برائی کو آپ نکالتے ہیں، اور اگر 10 لوگ تنقید کرتے ہیں تو آپ کے اندر کی 10 برائیوں کو آپ نکال دیں گے. تنقید آپ پر کی گئی، فائدہ آپ ہی کا ہوا. لیکن ہمارے یہاں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ہمیں غصہ آ جاتا ہے. ہمارا معاملہ الگ ہے. لیکن آپ صبر سے کام لیجئے، تقوی اختیار کیجئے. زندگی میں جب بھی کوئی آپ کی برائی کرے یا نقصان ہو یا بیماری ہو تو گھبرائے نہیں. یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آزمائے گا، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو اس آزمائش میں اللہ کا دامن نہ چھوڑے اور صبر کرے. آمین. جزاک اللہ.